طارق جمیل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے چاہنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب کیا آپ قرآن کی ایک آیت، صرف ایک، جس دن ایک آیت دکھا دوں گے خدا کی قسم تقریر کرنا چھوڑ دوں گا، آپ کا ردی نہیں تقریر ہی کرنا چھوڑ دوں گا اور اعتراف کروں گا، ایک ویڈیو بنا کے اعتراف کروں گا بھائی طارق جمیل صاحب نے ہمارا مطالبہ پورا کر لیا، آج سے میں تقریر کرنا چھوڑتا ہوں، طارق جمیل صاحب کو سلام کرتا ہوں، ان کو برا بولنا بند کرتا ہوں، آج تک جتنا ان کو میں نے برا کہا سب کے لیے من سے معافی چاہتا ہوں، اور وہ صرف کیا ہے میرا چیلنج، قرآن کی ایک آیت طارق جمیل ایسی دکھا دے کہ اللہ نے فرمایا ہو سب ایک ہو جاؤ، بس ایک آیت دکھا دو آپ قرآن کی۔ ہمیں یہ تو نہیں ملتا قرآن میں، اس کے برعکس کیا ملتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور دیدہ دانستہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے کہ حق و باطل کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے، رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، کفر و اسلام ایک نہیں ہو سکتے، اور پھر صلح کلیت کے لیے تعلیم یہ دی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے اسلام میں آئے ہو تو پوری طرح اسلام میں آئے ہو، کچھ یہ بھی ٹھیک کچھ وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے، تو میرے بعد انشاءاللہ وہ موضوع حضرت علامہ مولانا حافظ احسان صاحب قبلہ کو دیا گیا ہے، وہ بتائیں گے کہ کن کتابوں کی بنیاد پر ہمارا ان سے اختلاف ہوا، اور مسلمان کہلانے والے ہی دو گروہ میں بٹ گئے، ایک باطل کی طرف چلے گئے، آج ایک اب بھی حق پر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حق پہ رہیں گے، وہ ہم۔ لیکن بطور تمثیل صرف ایک مثال میں دے کے گزروں گا، تحذر الناس نام کی کتاب لکھی گئی تھی، حفظ الایمان بھی لکھی گئی، انشاءاللہ میرے بعد کے خطاب میں وہ ذکر آئیں گا شاید، برائن القاطیہ لکھی گئی، اور بھی کتابیں لکھی گئی، تقویۃ الایمان لکھی گئی، فتاوی رشیدیہ لکھی گئی، ساری کتابیں یہاں موجود ہیں، جو حوالے دیے جائیں گے دیے جا رہے ہیں، ہر حوالہ دکھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ تحذر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی دارالعلوم کے دیوبند کے بانی کہے جاتے ہیں نہیں، جملوں پہ غور کیا کریں۔ سہارنپور میں جو جماعت کا سب سے بڑا ادارہ مدرسہ، اس کے کیا کہے جاتے ہیں، بانی، جبکہ بانی ہے نہیں ہے، غازب ہے، ایک لمبی تاریخ ہے، اس کا بانی کوئی اور تھا، باقاعدہ اس پر کتابیں موجود ہیں، ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، میرا موضوع آج وہ ہے نہیں، پتہ نہیں انہیں کیا سوچی، کسی نے ان سے ایک سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ہے، اثر کہتے ہیں جو صحابی جس کو روایت کرے اور وہ رسول سے منقول نہ ہو، حدیث موقوف بھی کہتے ہیں اس کو، کہ 7 زمین ہے، 7 زمینوں میں 7 انبیاء ہے، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں میں 7 انبیاء ہے، تو حضور کے زمانے میں 7 زمینوں میں 7 رسول ہے، آسمانوں میں 7 رسول ہے، ہماری زمین کے اوپر ہے کہ کل 15 نبی ہے۔ سیدھا سا جواب یہ تھا، اس حدیث پہ سوال کیا، محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور جھوٹا قرار دیا، اور محدثین نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ اثر ثابت ہی نہیں، راویوں پہ بحث کی۔ اب اگر ان کو جناب کو اسماء و رجال پہ نظر نہیں تھی اگر قاسم نانوتوی صاحب کی، تو کم از کم اتنا جواب دیتے کہ بھئی یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، اور قرآن سے اگر کوئی بات ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دی جاتی ہے، پھر یہ حدیث بھی نہیں ہے، مرفوع بھی نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے، اور قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث اگر ٹکرا رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن جناب وہاں پتہ نہیں کیا سوجی محقق بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خاتم النبیین ہونا ہے، اگر حضور کے زمانے میں 15 نبی بھی مان لیا جائے تب بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا، ہر زمین میں حضور کی طرح نبی مانے جا سکتے۔ آدم کے زمانے میں 15 آدم تھے، شیش علیہ السلام کے زمانے میں شیش تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں 15 نوح تھے، ہر زمانے میں ہر نبی آیا، اس کے جیسے اور نبی بھی ہر 7 زمین اور 7 آسمان کے طبقوں میں رہے۔ تو قاسم نانوتوی پھر یہاں بڑے علم بھگارنے بیٹھ گئے اور کہا کہ دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ جو قرآن عظیم میں حضور کی خاتمت کا ذکر آیا، کہ قرآن عظیم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے
آخر ہے، حضور کے بعد اب کوئی آخری نبی نہیں آئیں گا۔ سرکار کی متواتر حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث، صحیح الاسناد حدیث، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اجماع اس حدیث پہ آقا نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بارہا کہا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ کہا یہ جو خاتم النبیین کے معنی ہیں یہ نہیں ہے کہ حضور آخری میں آئے زمانے میں، مرتبے کے اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں، کہ جس لیول کے آپ ہیں، جو مرتبہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، بس وہ مقام آپ پر ختم، وہ مرتبہ آپ پہ ختم۔ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اقصی نبی ہوں گا، ذلی نبی ہوں گا، آپ کا نائب ہوں گا، مقام و مرتبہ میں آپ کے برابر نہیں ہوں گا۔ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آ سکتا، معاذ اللہ استغفر۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ اور یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ صریح کفری عقیدہ۔ بھائی جس حدیث کا میں نے ٹکڑا پڑھا نا، یہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں، اس کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ کس سے کہا تھا؟ حضرت عمر سے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ابن خطاب ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر جیسا نبی نہیں ہو سکتا تھا تو آج کوئی کتنا ہی بڑا وقت کا ولی کامل ہو، کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو حضرت عمر تو اس سے بلند ہے۔ تو جب حضرت عمر نہ ہو سکے تو آج پیدا ہونے والا کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوا کیا کہ کتاب اصل میں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی قاسم نانوتوی؟ اس کا بھی ایک تھوڑا سا پس منظر ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کی ایک سوانح حیات ہے جس کا نام ہے سوانح قاسمی، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے لکھنے والے مناظر حسن گیلانی ہے جو ان کے خلیفہ، مرید اور ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ان کے حالات کی زندگی پہ لکھی، کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی بچپن میں یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے، معاذ اللہ۔ تو وہیں سے ان پہ خبط سوار ہوا کہ کچھ بڑا مقام ملنے والا ہے، اپن تو ڈائریکٹ اللہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پتہ نہیں انہوں نے کیسی گود دیکھ لی تھی، معاذ اللہ۔ پھر آگے ایک جگہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ کے پاس آئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ ان کے پیر صاحب تھے حاجی امداد اللہ، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضور جب بھی میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں پڑھنے، جب بھی تسبیح لیتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منو مجھ پر بوجھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے پہاڑ مجھ پر لاد دیے گئے، اتنا بوجھ۔ پیر صاحب نے کہا معاذ اللہ، پیر صاحب نے کہا مبارک ہو، یہ وہ بوجھ ہے جو رسول اللہ کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تم سے وہی کام لیں گا جو نبی سے لیا گیا۔ اب چچا جان کو، قاسم چچا کو خواب سوچنے لگے، آج نہیں تو کل جبریل آئیں گے، بولیں گے مبارک ہو تم نبی ہے۔ اور حضور کی خاتمیت میں اس لیے فرق نہیں آئے گا، تم نبی ہو لیکن حضور کے برابر کے نبی نہیں ہو، چھوٹے لیول کے نبی ہو، چھوٹے والے ہو، حضور کے اسسٹنٹ نبی ہو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کا ذہن سازی کرنے کے لیے تحذیر الناس لکھ ماری کہ بھائی ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ دوڑ پڑے، اتنے جوتے مارے کہ سر کا بال بھی نہ بچے کوئی۔ تو تحذیر الناس لکھی کہ پہلے تھوڑا ذہن بنا دیا جائے کہ بھئی خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں کہ حضور آخری نبی زمانے کے اعتبار سے ہیں، زمانے کے اعتبار سے نہیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ مگر ہوا یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ کتاب آئی اور ابھی وہ اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے کہ بازی کوئی اور مار گیا۔ اب بازی کس نے ماری؟ گرداسپور پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی، اور اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، آ گیا نبی۔ سارے دیوبند میں ہلچل مچ گئی، کہا تو کیسے نبی ہے؟ کہا آپ ہی کے تعلیم نے لکھا ہے کہ بھئی نبی آ سکتا ہے، آ سکتا نہیں، میں آ گیا۔ آ سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تو خود آ گیا، مانو مجھے اب نبی۔ مجھ پہ تو وحی بھی آ رہی ہے، جبریل بھی آ رہے ہیں میرے پاس۔ اب بڑے پریشانی ہوئی دیوبندیوں میں کہ بھئی بازی تو کوئی اور مار گیا۔ مولوی طاہر گیاوی کی میرے پاس ویڈیو ہے، آڈیو ہے، سوری معاف کرنا، ویڈیو نہیں آڈیو ہے، اور اسی کے چینل پہ ڈلی ہے، وہیں سے میں نے اپلوڈ کیا، ابھی بھی ڈیلیٹ نہیں کیا، ابھی بھی موجود ہے۔ طاہر گیاوی کہتا ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بڑی تعریف کی، ان کا نام تھا عطا اللہ بخاری۔ نام پہ غور کرے، پورا واقعہ نام پہ ارد گرد گھومتا ہے، عطا اللہ
बुखारी। तर्जमा क्या होता है? अल्लाह की अता, अल्लाह की देन। वो खड़े हुए और गुलाम अहमद कादियानी को ललकारा, मुनाजरा कर, तू कैसे नबी है? गुलाम अहमद कादियानी तैयार हो गए, चलो मुनाजरा कर लेंगे, मैं साबित करता हूँ मैं नबी हूँ। बहरहाल मुनाजरा हुआ। मुनाजरे में अताउल्लाह बुखारी ने कहा, ये ताहिर गयावी के बकौल, ऑडियो मेरे पास मौजूद है, मैं सुबह तक रुका हुआ हूँ, 2 बजे मेरी यहाँ से रवानगी है, आप मेरी क़यामगाह पर आएँ, मैं आपको ऑडियो सुना दूँगा। यहाँ चल नहीं रहा स्पीकर, इसलिए सुनाने से माजरत तलब कर रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही है। ताहिर गयावी कहते हैं कि अताउल्लाह बुखारी ने कहा, तू नबी है, इसकी दलील दे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये है देवबंदियों के जहालत का इल्म। इन बेचारों को न किताबों पे नज़र, न फतावों पे नज़र। इमाम इब्न हजर अल-मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फतावे हदीसिया में नक़ल फरमाते हैं कि हुज़ूर ख़ातमुन नबीन ऐसे हैं कि अब हुज़ूर के बाद कोई नबुव्वत का झूठा दावा करे और कोई उससे नबुव्वत की दलील मांगे, दलील मांगने वाला काफिर हो जाए। इसलिए कि ये रात है, जितना यकीन है इससे हज़ारों करोड़ों दर्जे हमें इस बात पर यकीन है। जिस तरह ये यकीन है कि सुबह थी, सुबह गुजर गई, अब रात आ गई। जिस तरह मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूँ कि इस वक्त रात के 1:05 हो रहे हैं, जितना इस पर यकीन है कि वक्त ये हुआ, इससे सैकड़ों दर्जे, करोड़ा दर्जे ये यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन रसूल के बाद कोई नबी अब तशरीफ नहीं ला सकता। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, बहैसियत नबी नहीं तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। नबुव्वत होंगी, नबुव्वत मनसूख नहीं होंगी। ये ना समझे कि नबुव्वत मनसूख हो गई। किसी नबी की नबुव्वत को मनसूख समझना ये भी कुफ्र है। ये सब अकायद की बातें हैं। नबी होंगे लेकिन हैसियत अपनी क्या जाहिर करेंगे? उम्मती की। और यही वजह है कि इमाम मेहदी इस ज़माने में क़यामत के वक्त इमाम होंगे, उनकी इक्तिदा में आप नमाज मुक्तदी की हैसियत से पढ़ेंगे। तो दलील मांगी इन्होंने, तो पहली गलती तो यही की कि भाई उससे दलील मांगने की क्या ज़रूरत थी? उसको 4 जूते लगाते कि तू कहाँ से नबी आए, उसे दलील मांग रहे। तो गुलाम अहमद कादियानी ने दलील दी, कहा हाँ मेरी दलील तो कुरान में मौजूद है। कौन सा? ये वाला? अच्छा चलिए। तो कहा था मैं, हाँ दलील। तो गुलाम अहमद कादियानी का लीजिए अभी दलील देता हूँ। का कुरान अजीम में हज़रत ईसा का जुमला, हज़रत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, वो अहमद मई। कुरान में आया कि वइस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, वो अहमद मई। तो अताउल्लाह बुखारी ने कहा, तारियावी कहता है, कहा अरे बदबख्त खरदुल लजीज, वो क्या क्या जुमले बोला मुझे याद भी नहीं है, उसने गालियाँ वाले जुमले कहे कुछ, बड़ी फसी उर्दू में। हज़रत अताउल्लाह बुखारी ने कहा अरे बदबख्त, अरे खबीज़, अबे गधे, कुरान में जो है हज़रत ईसा कह रहे मेरे बाद नबी आएंगे, वो अहमद होंगे, वो तो अहमद आया है, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, तू अहमद का है, तू तो अहमद का गुलाम है, तू अहमद कैसे हो गया? तो गुलाम अहमद कहता है हजरत आप समझे नहीं, असल में मेरा असल नाम अहमदी है, मेरे माँ बाप को थोड़ी मालूम था कि मैं नबी बनकर आने वाला हूँ, उन्होंने गलती से गुलाम लगा दिया, गलती से गुलाम, वो गलती माँ बाप की है, मेरी नहीं। अताउल्लाह बुखारी का जवाब सुनिए। और ताहिर गयावी की उस बात पर पूरा मजमा कह लगा रहा है, दाद दे रहा है, क्या दलील दी है देवबंदियों ने, ये इनका इल्मी ज़र्फ है। अताउल्लाह बुखारी मुस्कुराए, कहा ओहो, मैं तो समझता था ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला आपके भी साथ ऐसा हादसा हो गया। असल में मेरा नाम अल्लाह है, मेरे माँ बाप को पता नहीं था मैं अल्लाह हूँ, तो उन्होंने अताउल्लाह लगा दिया। और चूंकि मैं अल्लाह हूँ तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी बन कैसे गए? अब इसके जवाब में एक जुमला बोल के इस पर क्या तबसरा करूँ, वक्त भी नहीं है, क्योंकि हमारे बैरूनी मेहमान को भी मुझे वक्त देना है। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आता रहता हूँ, गुज़िश्ता बार भी आया था और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मौके मिलेंगे। बस इतना बोल के मैं जवाब मुकम्मल कर देता हूँ कि मैंने कहा ये तो ऐसी बात हुई कि मौलवी ताहिर गयावी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर है गुलाम अहमद कादियानी तो अपने ज़माने का झूठा नबुव्वत का दावा करके मुसलमा कज़्ज़ाब है, तो हमारे यहाँ भी नमरूद और फ़िरौन की कमी नहीं है जो खुदा ही दावे करते हैं। और ऐसा था
آپ کو تعجب ہوگا، الجمیت کا شیخ الاسلام نمبر 1 کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے۔ ان کے شیخ الاسلام کون تھے؟ رشتے ناتے بتا دوں، حسین احمد ٹانڈوی نام تھا، کون ہے معلوم ہے؟ ابھی محمود مدنی صاحب، اور ان کے چچا ہے ابھی ارشد مدنی، جو کہہ رہے تھے ابھی خوب بڑا بوال چلا انڈیا میں ان کو لے کر کے، اوم اور اللہ ایک ہی ہے، معاذ اللہ۔ اس کا ویڈیو آپ نے سب نیوز چینل پہ دیکھا ہوگا، میرے پاس اس وقت لیپ ٹاپ پہ بھی موجود ہے ویڈیو، اس پر کافی وبیلا ہوا کہ معاذ اللہ، اللہ اور اوم کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔ توبہ نہیں سوچی صاحب، ہندوؤں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، مسلمانوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ارشد مدنی صاحب کے وہ حسین احمد ٹانڈوی جو ہے والد ہوتے غالب، اور محمود مدنی کے دادا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے۔ وہ مر گئے تو ان کی تعریف میں پورا ایک جمعیت ان کی جماعت ہے نا، جمعیت العلماء، تو جمعیت کا شیخ الاسلام نمبر نکالا گیا، ان کی زبانیں لکھی گئی، تو اس میں لکھا گیا کہ شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی صاحب جو تھے وہ خدا تھے، زمین پر اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کے انسان بن کر آئے تھے، زمین پہ چلتے پھرتے تھے، لوگ پہچان ہی نہ سکے یہ تو خدا ہے جو چل پھر رہے۔ گزرنے کے بعد، انتقال کے بعد لوگوں کے پاس سمجھ میں آیا کہ یہ خدا ہمارے بیچ رہا بھی، اٹھا بیٹھا بھی، کھایا پیا بھی، رہن سہن بھی کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ مرنے کے بعد پتہ چلا تو ان کیا خدا بھی ہے صاحب، اور یہ کتابوں میں موجود ہے، چھپ رہی ہے کتاب، انکار نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ اس پر ہمارے علماء کے مناظرے ہوئے، ہمارے علماء نے بارہا ان کتابوں کو پیش کیا، انہوں نے توبہ نہیں کی، برات کے اظہار نہیں کیے، اپنی ان بکواسات کی تعویلات کی نہیں، اور ان تعویلات میں بجائے اس کے کہ وہ اپنے بزرگوں سے کفر کو اٹھاتے اور مزید کفر اپنے پر لاتے گئے۔ تو یہ ایک بنیادی اختلافات ہے کہ یہ رسول اللہ کی نبوت کے قائل نہیں، ایک جماعت ہوئے جو اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن عظیم کو محفوظ ماننے کے لیے تیار نہیں، تحریف شدہ قرار دے رہے ہیں، اوریجنل کتاب ماننے کو تیار نہیں۔ دیوبندیوں کا طبقہ ہوا جو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنے کا قائل ہے، اور ایک تیسرا اسی فرقے کی ایک شاخ بول لے یا ان کی اصل کے جس سے دیوبندی نکلے۔ میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ دیوبندی ان سے نکلے یا یہ وہ دیوبندی سے نکلے، وہ فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ دونوں کے اکابر تقریباً ایک ہی ہے۔ اسماعیل دہلوی کو یہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ابن تیمیہ کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، ابن قیم جوزیہ کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ کئی مولوی علماء اسے پرانے قدیم گزرے جن کو دونوں مانتے ہیں، دونوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایک ہے اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث، ان کے بھی عقیدوں میں کیا اختصاص آتا ہے، کیا خرابیاں آتی ہے۔ رسول اللہ کے بدترین گستاخ فرقہ یہ جس کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، جس کو سب سے بڑا عالم اپنی جماعت کا سمجھتے ہیں، وہ عبد الحلیم ابن تیمیہ ہے۔ عبد الحلیم ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الوسیلہ، کتنا سخت حملہ کیا اس نے، یہ رسول اللہ کی حیات کا قائل نہیں، معاذ کہتا ہے حضور وصال فرما گئے، برزخی زندگی ہے، برزخ میں ہے، اس قبر میں بھی نہیں ہے، اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور اس پر دلائل ہے ہمارے پاس، قرآن کے بھی دلائل ہے، حدیث کے بھی دلائل ہے، احادیثیں بھی ہے ہمارے پاس۔ کیا ہے وہ دلائل؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم کے ساتھ حیات ہے، اور آپ کی حیات حصی دنیاوی حیات ہے، حقیقی حیات ہے، آپ کی حیات برزخی نہیں بلکہ دنیاوی حیات ہے، اور یہ اختیار ہے کہ عالم برزخ میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، جنت میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، زمین پر سیر بھی فرماتے ہیں، اور کرم فرمائے تو اس بزم میں بھی تشریف لے آئے۔ مرضی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اسی لیے ہم نے کہا محبت میں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کا مرکز حقیقی کیا ہے؟ آپ کی قبر مبارک، اور اس کے لیے اسی لیے آپ فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے میرے موت کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا اس نے مجھے زندگی میں ہی دیکھا۔ تو ہم اس طرح حیات کو مانتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ نے کتنا خطرناک حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو لے کے، حیات کا انکار ہی نہیں کیا، حضور کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی، بدبخت۔ کتاب الوسیلہ میں لکھتا ہے کہ بعض جھوٹے صوفی، بعض جھوٹے صوفیہ
صوفیہ کہتے ہیں اولیاء کی جماعت کو، یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قبر پہ گئے، قبر شک ہوئی، رسول با نفس نفی تشریف لائے، معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ ہوا، دستبوسی ہوئی۔ ابھی میں نے 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، ایک اعلیٰ حضرت کا بھی واقعہ پیش کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو بھی زیارت ہوئی، عبد الرحمن ابن جامی، ماں عبد الرحمن ابن جامی کا بھی واقعہ پیش کیا۔ متعدد ہمارے علماء اور صوفیہ کے جو ہے ایسے واقعات ہے کہ رسول نے با نفس نفیس اپنی زیارت سے ان کو مشرف فرمایا۔ سب کا انکار کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتا ہے یہ جھوٹے صوفی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کی قبر شک ہوئی، پھٹی، حضور باہر تشریف لائے، ظاہر سے معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ کیا۔ وہ حضور نہیں ہوتے جو قبر پھٹی ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے معاذ اللہ، اور وہ قبر پھاڑ کے باہر نکل کے کہتا ہے میں نبی ہوں۔ یعنی ان کی بدبختی دیکھیے آپ ابن تیمیہ کی، کہ حضور کی قبر شک ہو، سرکار باہر تشریف لائے، وہ حضور کو اس کو اختیار تو نہیں مانتا، مگر ابلیس کو اتنا با اختیار مانتا ہے کہ پہلے قبر میں گھستا ہے۔ کہاں سے گھستا ہے وہ کچھ دکھتا نہیں ہے، شگاف بھی نہیں، کوئی سراغ بھی نہیں، گھس گیا بس کہیں سے بھی۔ اور زاہد نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دیدار کا متمنی ہوں، تمنا ہے مجھے کہ آپ کا دیدار کروں۔ قبر پھٹی، شیطان باہر نکلتا ہے۔ شیطان کو اختیار ہے کہ قبر میں جائے، پھاڑ کے باہر آ جائے، اپنے آپ کو نبی بھی بتائے اور امتی گمراہ بھی ہو جائے، مگر معاذ اللہ کہتا ہے رسول کو یہ اختیار نہیں کہ حضور تو مر کر ختم ہو چکے۔ ابن تیمیہ کے اسی عقیدے، باطل عقیدے کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں درج کیا، اور اسی کے چربے کو اٹھا کے اسی کی کتاب التوحید کی تلخیص تقوۃ الایمان کے نام سے مولوی اسماعیل دہلوی نے کی، اور اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، حالانکہ صحیح حدیث ہے، صریح حدیث ہے۔ البانی جو ان کا سب سے بڑا علامہ، اس نے تک محدثین کی یہاں سے وہاں تک جب دیکھا رائے کو کہ ہر محدث صحیح قرار دے رہا تو مجبوراً اللہ جانے کتنا دل پہ پتھر رکھ کے اس کو بھی لکھنا پڑاؤں گا اپنی سلسلۃ الصحیحہ کتاب میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے بہت زیادہ طرق ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تعقول اجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق۔ آقا کہتے ہیں اللہ نے، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی کھاتا ہے۔ اور یہی اعلیٰ حضرت کا ہمارے کمال ہے کہ عقیدہ حدیث کو، عقیدہ قرآن کو، عقیدہ صحابہ کو، عقیدہ رسول کو اشعاروں میں 2 جملوں میں جمع کر دیتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو بہرحال بہت سارے تضادات ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، کہاں تک میں بیان کروں۔ کئی لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ اردو زبان ہمارے مدرسہ دیوبند میں سیکھنے آئے، معاذ اللہ، براہین القاطعہ کتاب لکھی گئی۔ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضور سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے، شیطان کا علم نص سے ثابت ہے، حضور کا علم نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو یہ وہ بنیادیں ہیں جن گستاخیوں کی بنیاد پر ہمارے علماء نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا۔ آج میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اب میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، بس یہ ختم کر رہا ہوں، میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ جو قرآن کو اصل نہ سمجھے کیا وہ آپ کی نگاہ میں مسلمان ہے؟ جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہ سمجھے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا جو ہمارے نبی کی قبر کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اس قبر کو پھاڑ کے شیطان نکلتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اختلاف کفر و ایمان کا ہے، پراپرٹی کا اختلاف نہیں ہے، بزنس کا اختلاف نہیں ہے، لین دین کا اختلاف نہیں ہے، رشتہ داری میں اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا۔ اور یہ عقیدہ ہی ہے جو سلامت ہے تو جنت میں جانا ہے، رسول کی بارگاہ میں سرخوئی ہے، خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، کامیابی ہے۔ اور اگر عقیدے میں ہی بگاڑ ہے تو یاد رکھ لیجئے آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، ابلیس سے بڑے آپ عابد نہیں ہو سکتے۔ علماء نے لکھا کہ 90 لاکھ، بعد میں 90 کروڑ تک لکھا ہے، 90 لاکھ پہ تو زیادہ اتفاق ہے کہ 90 لاکھ سال اس نے اللہ کو سجدہ کیے مگر مردود ہو گیا، شیطان لعین ہو گیا، دھتکارا ہو گیا، خبیث ہو گیا۔ کیوں؟ نبی کی تعظیم نہیں کی۔
کس نبی کی تعظیم نہیں کی؟ جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ تو جب آدم کی تعظیم نہ کرنے کی بنیاد پر 90 لاکھ سال کی عبادت تباہ ہو جاتی ہے